ایک چیز میں نے سیٹل کرنی ہے. I know we're all getting a little tired of the whole liberal, non-liberal, DPC, non-DPC debate. But ایک interesting سی چیز ہے جب آپ کے پارٹی president and how he got elected وغیرہ وہ ایک الگ debate ہے. Let's talk about that some other day. But آپ کے پارٹی president جاوید ہاشمی صاحب اخبار میں ریڈیو پہ وغیرہ وغیرہ ٹی وی پہ بیان دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی حافظ سعید کا جو باؤنٹی شاؤنٹی جو لگائی ہے امریکیوں نے, انہوں نے کہا جی وہ پریچر آف پیس ہیں. سیم ڈے حافظ سعید calls for all out war. India, Israel, America. Now here's the thing. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ I'm not getting into یہ war صحیح ہے یا وہ تبلیغ ہیں کہ نہیں. But جب خود جاوید ہاشمی صاحب ایکسپریس ٹریبیون میں خود کہتے ہیں کہ بائی دا وے ایک چیز نہیں بھولنا, ڈی پی سی تو میں نے نام تجویز کیا تھا دفاع پاکستان کونسل, جب اتنی اونرشپ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں حافظ سعید صاحب کا کہ انہوں نے یہ ڈی پی سیز کا نام رکھ دیا ہے. اینڈ دین دا سیم ڈے حافظ سعید ڈکلیئرز آل آؤٹ وار آن دا سسٹم. مجھے ڈسکرپنسی نہیں سمجھ آ رہی. مجھے تو بڑا کلیئر ہے اس میں کہ جو بھی جاوید ہاشمی کی ریلیشن شپ ہے حافظ سعید کے ساتھ. جاوید ہاشمی بھی ہمیں دسمبر میں جوائن کیا ہے, 4 مہینے پہلے جوائن کیا ہے. جاوید ہاشمی 40 سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں. جو بھی ان کے پرانے رشتے ہوں گے, جو پارٹی جوائن کرتا ہے وہ پارٹی کے ایجنڈا پہ جوائن کرتا ہے. ہمارا تو بڑا کلیئر ہے, ہم تو کسی کے اوپر آل آؤٹ وار ڈکلیئر نہیں کرتے. ہماری پارٹی کا سٹانس کلیئر ہے, ہم پیسیفسٹ ہیں. ہم بلیو کرتے ہیں کہ سارے مسئلے نان ملٹری سلوشنز میں حل ہیں. ہم پولیٹیکل سلوشن میں بلیو کرتے ہیں. پہلے دن سے ساری وارز کو میں نے اپوز کیا ہے. میں ایک پیسیفسٹ ہوں. اب اگر جاوید ہاشمی کا جو اپنا وہ آپ میرے خیال میں جاوید ہاشمی صاحب سے پوچھیں, لیکن حافظ سعید کا صرف میرا ایک کامنٹ ہے, اور وہ کامنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اس کا اصل جگہ تو عدالت ہے. اب اگر جو بھی حافظ سعید کے اوپر الزام لگایا, ہم اپنی سپریم کورٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ سپریم کورٹ میں کیس جانا چاہیے. اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم ان کو اکارڈنگلی ٹریٹ کریں گے اگر وہ ٹیررزم میں ملوث ہیں. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم کسی کے الزام کے اوپر ان کو کنڈیم کر دیں. The other day outside a hotel bumped into a old party stalwart, نام نہیں لوں گا. میں کہا سر آپ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل صحیح. میں کہا سر نظر نہیں آتے؟ کہتے ہیں ہاں یار میں نہیں نظر آتا, بزی ہوں. میں کہا اچھا سر خان صاحب کیسے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں. چپ. میں کہا what's wrong? He's an old stalwart. یہ 3-4 مہینے پہلے والے یہ وہ پارٹی نہیں ہے. By the way old school. ٹھیک ہے. کہتے ہیں یار واج پارٹی بیوروکریٹک ہو گئی ہے. میں کہا اچھا کیسے؟ کہتے ہیں وہ کبھی اور بتاؤں گا, ابھی میں نے اپنی لانڈری اٹھانی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں دس آن دا کوٹ ٹیلز آف یہ جو ہاشمی صاحب کا الیکشن, بائی الیکشن کا ڈرامہ, ایس ایم یو گوئنگ ہز وے, جہانگیر صاحب گوئنگ ہز وے وغیرہ, یہ جو پورا بیچ میں چلا تھا کہ یو وانٹیڈ اٹ کہ نہیں یار بوائکاٹ کرو. پھر یہ آپ انکریزنگلی اپنے جو آپ کی جو اسپائن تھی, جنہوں نے 15-16 سال جن لوگوں نے آپ کو کھڑا رکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہاتھ پیر تو آپ کے ابھی آئے ہیں, I'm talking about your backbone, صحیح ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہڈی میں درد شروع ہوا ہے. یہ انٹرنل پارٹی گوسپ ہے آپ کے لیے وداؤٹ اینی نیمز. وجہ میں اگر And I'm not lying by the way, I didn't make this up. اگر میں 16 سال پارٹی کو شروع سے اب تک پہنچا ہوں تو مجھے تو پتہ ہے ایک میرے پارٹی کے جو بھی کارکن ہیں, جو میرے لائلسٹ ہیں, جو بیک بون ہیں. دیکھیں اس ایک پارٹی 30 اکتوبر اور پھر 25 دسمبر کے بعد ایک عجیب فیز سے گزری ہے. کوئی پارٹی ایسے فیز سے نہیں گزری کہ ایک دم پارٹی جو چھوٹی سی تھی وہ ایک بہت بڑی پارٹی بن گئی. اس کو کہتے ہیں گروئنگ پینز. یعنی جب آپ اتنی بڑی پارٹی بنتی ہے تو آپ کے جو سٹرکچرز ہیں وہ اکوموڈیٹ ہی نہیں کر سکتے اتنی بڑی پارٹی کو. کلیئرلی کہ اگر آپ میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک گلاس میں ایک بالٹی ڈال دیں تو وہ اوور فلو کر جائے گی. تھوڑی دیر لگتی ہے آپ کو اور گلاس لانے میں, یعنی کہ اکوموڈیٹ. تو ہم اب کر کیا رہے ہیں کہ ہم اپنے پارٹی کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں, اور ہم ایک وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو کسی پاکستان کی پارٹی نے کیا. 30 جون تک ممبرشپ کیمپین کر رہے ہیں, اور پھر پارٹی کے اندر ہر عہدے پہ الیکشن کروا رہے ہیں. ابھی جو بھی ہیں, چیئرمین ہوں میں, پریزیڈنٹ کوئی ہے, وائس چیئرمین کوئی ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ, یہ سارے عہدوں کے اوپر الیکشنز ہونے والے ہیں. جو بھی زیادہ ووٹس لے گا, یہ نہیں کریں گے کہ اپنی اپنی پینلز لڑائیں گے.
ہم یہ کریں گے کہ جس کو زیادہ ووٹس ملیں گے وہ پریزیڈنٹ، پھر اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ فورتھ، اور پھر جو ہماری ڈسٹرکٹ کی جو یہ تنظیمیں یہ ڈسٹرکٹ کی الیکٹ کریں گی، اور وہ پھر پروونس اور وہ پھر سینٹر کا. میں یہ صرف میرے خیال میں اس میں بڑے انیوژل ریزلٹس آئیں گے، بیکاز میرٹ کا صرف یہ سسٹم ہے، اس کے علاوہ میرٹ کا سسٹم کوئی نہیں ہے. آپ الیکٹڈ باڈیز اپنے کارکنوں کو پہلی دفعہ ایک پارٹی موقع دے گی اپنے ممبرس کو اپنی لیڈرشپ الیکٹ. ٹھیک ہے، اوکے، گڈ لک، موونگ آن. اسٹریٹجی، واٹس یور اسٹریٹجی؟ اب میں لاسٹ 24 آورز میں ونس اگین دس از ہیپنڈ. ایک مجھے یو ایس ڈپلومیٹ ملے کل اسلام آباد میں، انہوں نے کہا آپ لاہور جا رہے ہیں، مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا ان کی رورل اسٹریٹجی کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ ڈپلومیٹ تھے. جہاز میں مجھے ایک پاکستان کی معروف ماڈل ملی، بگ فین آف یورز، آئی تھنک شی ہیڈ اے کرش آن یو، ویری فونڈ آف یو، ویری ایکسائٹیڈ وین آئی ٹولڈ ہر کہ جی آئی ایم انٹرویوئنگ دا خان. کہتی ہیں یار وہ آل ویل اینڈ گڈ، ہی ہیز مائی ووٹ، ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، واٹس نیو اباؤٹ ہم. اب سی دا نیریٹو، میں بلڈ اپ کر رہا ہوں. واٹ آر یو برنگنگ ان ٹو پالیٹکس؟ یہ اس نے کہا تھا کہ میں لکھوں. ہمارے پروڈیوسر صاحب ریسنٹلی وی ور جسٹ پریپنگ فار دا شو، انہوں نے کہا کہ یار یہ کل سونامی مارچ اناؤنس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، واٹ نیکسٹ؟ واٹ نیکسٹ؟ موونگ فارورڈ اٹ سیمز دیٹ آل یو ڈوئنگ، اینڈ یہ اب میرا پرسنل اس پہ، ہر 4 مہینے بعد آپ بولنگ اینڈ چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لاسٹ 4 quarters ago ڈیوس، ٹھیک ہے، آئی نو اٹس چیکی اسمائل، کیپ اٹ دیر، صحیح ہے، ڈیوس، ٹھیک ہے. ڈیوس کے بعد جی نیٹو، یہ سوری ڈرونز، وہ دیٹس دا سیکنڈ کوارٹر. تھرڈ کوارٹر جناب آ گیا آپ کا یہ کیا کہتے ہیں یہ نیٹو، اور پھر جناب لیٹسٹ کوارٹر یہ سی جے کنٹمپٹ آف کورٹ والا جو یہ تو واپس ہے، یہ پہلے بھی سی جے ہمارا ہی تھا. اینڈ دین یو اسٹارٹ یور اسپیل اگین. یہ واپس، ہیئرز دا تھنگ، ہر 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد دیر از اے نیو کیمپین. اوور آل دیر از نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. واٹ آر یو، آپ نے لڑائی کس چیز کی کرنی ہے؟ مڈ ٹرمز آپ کہتے تھے وہ گاڑی نکل گئی، بائی الیکشنز آپ کہتے تھے بائیکاٹ کر دیے. واٹس دا پلان؟ دیکھیں وجاہت، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے. ڈرونز ساری پاکستانی قوم اگینسٹ تھی. میں ذرا سے پہلے ایکسپلین کر دوں. اور ہماری رولنگ ایلیٹ امریکہ کے ساتھ مل کے ہمارے لوگ مارے تھی، تو ہم نے نمائندگی کی. ود ریسپیکٹ یو سیڈ اٹ ٹنز آف ٹائمز بفور، آپ نے بہت بیان کی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کیا ہے یہ تو ریئیکشن ہوتا ہے. آپ کا کام ہے ایز این اپوزیشن پارٹی، جب آپ معاشرے میں کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط ہو رہا ہے، آپ اپنی عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، آپ نے پوچھا کہ ہم فرق کیسے ہوں گے. میں پہلے وہ ماڈل کا جواب دے دوں. اس نے کہا کہ ہم فرق کیسے ہوں گے. فرق ایسے ہوں گے کہ سب سے پہلے تو یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اپنے ساری سی سی کو کہا کہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرو، اور وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جس وقت آپ نے ایسٹس ڈکلیئر کر دیے اور جو بھی آپ کے پکڑے گئے بے نامی ایسٹس مینس کہ آپ نے کرپشن سے کمائے، تو یہ بہت بڑا چیک ہے کرپشن کو. سب سے پہلے تو ہم ایک انشاءاللہ کلین سیٹ اپ لے کے آئیں گے پاکستان کی تاریخ. ایک منٹ خان صاحب، نمبر 2 خان صاحب، I have to take a break. مگر فرینکلی سوال کو آپ نے کہا ہم فرق کیسے ہیں، نہیں، وہ آپ نے کہا کہ ہم باقیوں سے فرق کیسے ہیں، اوور آل میں کیا آپ ہو کو بتانے لگا. اوور آل کیا ہو رہا ہے. میں بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.